بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی تلاوت یا قراءت کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ضروری ہے۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے، اور یہ دونوں حکم قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تعوذ یا استعاذہ کے لفظی معنی ہے پناہ لینا، پناہ چاہنا، پناہ یا حفاظت میں آنا، اور اس کے مسنون الفاظ یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جن کا ترجمہ یہ ہے: میں شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ و حفاظت میں آتا ہوں۔ اور تسمیہ کے لفظی معنی ہے کسی کا نام رکھنا یا کسی کا نام پکارنا، اور یہاں اس سے مراد بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے لیے قرآنی الفاظ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، جن کا ترجمہ یہ ہے: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ اس نشست میں انہی دو حکموں کی وضاحت قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ کی جائے گی، اور فقہی اعتبار سے یہ حکم کس درجہ کا ہے، یعنی فرض، واجب، سنت، مستحب میں سے کس درجہ میں یہ حکم آتا ہے، اور پھر ان دونوں کے پڑھنے میں کیا کیا فوائد اور حکمتیں ہیں۔ قرآن کی تلاوت و قراءت کے شروع میں پڑھنے کے علاوہ اور کن کن مواقع پر تعوذ اور تسمیہ پڑھنا مسنون ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے علاوہ تعوذ کے اور کون کون سے الفاظ احادیث میں آئے ہیں، ان سب باتوں کا اس نشست میں، اس ویڈیو میں احاطہ کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے ہم تعوذ کے سلسلے میں قرآن کی آیت اور احادیث کو ملاحظہ کریں گے، اور تعوذ کے جو مختلف الفاظ احادیث میں وارد ہوئے ہیں ان کو یکجا ایک تختی، ایک سلائیڈ میں پیش کریں گے۔ قرآن پاک میں اس حکم سے متعلق جو آیت آئی ہے وہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورۃ النحل، سورت نمبر 16، آیت نمبر 98، سورۃ النحل چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 98۔ اس کا اردو ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے: تو جب آپ قرآن پڑھنا چاہیں تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اس سے یہ حکم ثابت ہوتا ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت یا قرآن پاک کی قراءت مثلا نماز وغیرہ میں کی جائے تو شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ اب ہم احادیث کی طرف آئیں گے۔ اس حکم سے متعلق جو احادیث آئے ہیں ان میں سے 4 ہم نے یہاں پر پیش کیے ہیں۔ عن ابی سعید الخدری قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، ثم يقول لا اله الا الله ثلاثا، ثم يقول الله اكبر كبيرا ثلاثا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم
من حمزه ونفخه ونفسه ثم یقرأ۔ اور دوسری حدیث وعن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول قبل القراءة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان دو روایات کا خلاصہ اس طرح ہے، اور یہ دونوں روایتیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز کے لیے اٹھتے تو تکبیر تحریمہ پڑھ کر نماز میں داخل ہوتے، پھر ثنا وغیرہ پڑھ کر قراءت سے قبل تعوذ پڑھتے، پھر اس کے بعد قراءت شروع کرتے۔ ان دو روایات کے اندر دو طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ، اور دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں جو عام طور پر جو مشہور الفاظ ہیں، وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر تیسری روایت اس طرح ہے عن ابن جبیر بن مطعم عن ابیہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا ثلاثا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا ثلاثا سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاث مرات اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ وعن ابن جبیر بن مطعم عن ابیہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الصلاة قال الله اکبر کبیرا ثلاثا والحمد لله كثيرا ثلاثا سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من نفخه وحمزه ونفسه۔ یہ مزید دو روایتیں ہیں، دونوں کے راوی حضرت جبیر بن مطعم ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں داخل ہوتے یعنی تکبیر تحریمہ پڑھ کر تو اللہ اکبر کبیرہ، الحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا تین تین مرتبہ پڑھ کر تعوذ پڑھتے، پھر اس کے بعد قرأت شروع کرتے۔ ان دو روایات میں جو الفاظ تعوذ کے آئے ہیں وہ اس طرح سے، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ، اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ وحمزہ ونفسہ۔ اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان چار روایات کے اندر جو چار طرح کے الفاظ تعوذ کے آئے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر ایک اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ۔ نمبر دو اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ۔ پھر نمبر تین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ وحمزہ ونفسہ۔ پھر نمبر چار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ البتہ زیادہ مشہور اور معمول بہا آخری والے الفاظ ہیں، یعنی عام طور پر ہر ایک شخص، ہر ایک مسلمان ان الفاظ کو یاد رکھتا ہے اور انہی الفاظ کے ذریعے سے تعوذ پڑھتا ہے، یعنی جو آخری والے الفاظ ہیں۔ نمبر چار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بعض ایسی احادیث بھی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر تعوذ ترک بھی کیا ہے۔
اس سلسلے میں یہاں پر ہمارے سامنے 2 احادیث ہیں۔ نمبر 1، عن انس قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم بین اظہرنا اذ اغفا اغفاءة ثم رفع راسه متبسما فقلنا ما اضحكك يا رسول الله قال انزلت علی آنفا سورة فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ اور خلاصہ اس طرح ہے۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اونگنے لگے، یعنی ہلکی سی نیند میں چلے گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھ پر ایک سورت اتری ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سورت یعنی سورۃ الکوثر کی تلاوت فرمائی، اور تلاوت یہاں پر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی، یعنی یہاں پر شروع میں تعوذ نہیں پڑھا۔ اس سلسلے میں ایک اور روایت بھی ہمارے سامنے ہے۔ عن قریب مولا بن عباس عبد اللہ بن عباس اخبرہ انہ بات لیلۃ عند میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی خالتہ فاضطجعت فی ارض الوسادۃ واضطجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ فی طولها فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا انتصف اللیل او قبلہ بقلیل او بعدہ بقلیل استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي۔ اس حدیث پاک کا خلاصہ اس طرح ہے کہ حضرت ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سویا ہوا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ پھر سورہ آل عمران کی آخری آیات یعنی ان فی خلق السماوات والارض سے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون تک پڑھی۔ پھر مسواک فرمایا اور وضو فرمایا اور نماز تہجد پڑھی اور بعد میں نماز فجر کے لیے مسجد کی طرف نکلے۔ یعنی یہاں پر بھی تلاوت کے شروع میں تعوذ ترک کیا۔ پھر قراءت اور تلاوت قرآن کے علاوہ اور دوسرے اہم مواقع بھی ہیں جن میں تعوذ پڑھنا مسنون ہے اور نہایت اثر انداز اور انتہائی کارآمد ہے۔ اس سلسلے میں ایک دو روایات ہمارے سامنے اس طرح ہیں جن کا خلاصہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 شخص لڑنے جھگڑنے لگے۔ غصہ کے مارے ایک کے نتنے پھول گئے اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے تو اس کا غصہ ابھی دور ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ کے وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مسنون بھی ہے اور کارآمد بھی ہے، اس سے غصہ فوراً دور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے موقعوں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ پڑھی اور جس میں موقع کے مناسب مختلف الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے۔ مثلاً
بیت الخلاء جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعوذ پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ تعوذ پڑھتے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اس کے علاوہ سفر کے دوران کسی منزل پر پڑاؤ ڈالتے اور سفر سے واپسی پر جب اپنے شہر میں داخل ہوتے تو تعوذ پڑھتے۔ اسی طرح خوف، پریشانی، گھبراہٹ، جناتی اثرات اور شیطانی وسوسوں کے موقعوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ پڑھنے کی امت کو تعلیم دی ہے۔ مذکورہ قرآنی آیت اور دونوں قسم کی احادیث کو ملا کر فقہا کے نزدیک تعوذ پڑھنے کا حکم مستحب کے درجہ میں آتا ہے، یعنی یہ فرض یا واجب نہیں، یعنی اگر نماز میں قراءت سے پہلے اس کا پڑھنا چھوٹ جائے تو نماز کی ادائیگی میں فرق نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ فقہی اعتبار سے اس بارے میں ایک دو رائے اور بھی ہیں۔ مثلاً بعض کی رائے یہ ہے کہ تعوذ قراءت کے بعد پڑھا جائے گا، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ فرض نماز میں نہیں بلکہ تراویح یا اور کسی نفل نماز میں تعوذ پڑھا جائے گا، اور اکثر فقہا یہ فرماتے ہیں کہ یہاں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ سے مراد اِذَا أَرَدْتَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ ہے، یعنی جب تم ارادہ کرنے لگو تلاوت یا قراءت شروع کرنے لگو تو شروع میں پہلے تعوذ پڑھو۔ بہرحال تعوذ یا استعاذہ کا حکم درجہ میں اگرچہ مستحب کا ہے، تاہم اس کا پڑھنا انتہائی اہم اور اس کی عقلی ضرورت بھی ہے، کیونکہ شیطان کا ہر وقت یہی ارادہ ہوتا ہے کہ کسی طرح بندوں کو نیک کام سے دور رکھے، یا نیک کام کرنے کے دوران ہی برے برے وسوسے دل میں ڈال دے، جن سے مغلوب ہو کر نیک کام سے بندہ کی توجہ ہٹ جائے اور وہ دوسرے لغویات میں مشغول ہو جائے۔ خصوصاً قراءت قرآن جیسے عظیم کام کے وقت بھی وہ تمام حربوں کا استعمال کرنا چاہتا ہے اور مومن کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اس کو اس میں کامیاب نہ ہونے دے اور ایسی آفات میں مبتلا کر دے جو قراءت قرآن کا حقیقی فائدہ حاصل ہونے سے مانع ہو۔ شیطان ایک قاری کو قرآن پاک میں تدبر اور تفکر کرنے سے روکنے کی کوششیں کرتا ہے۔ اسی طرح ضروری باتوں میں غور و فکر کرنے کے بجائے غیر ضروری باتوں کی طرف توجہ کو پھیرنا چاہتا ہے، اور اگر کوئی شخص اچھا قاری ہو جس کی آواز، طرز اور تلفظ وغیرہ عمدہ ہو تو اس کے دل میں ریا اور دکھاوے کے وسوسے بھی ڈالنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام خرابیوں اور آفات سے بچنے کے لیے یہ طریقہ سکھایا کہ جب مومن قراءت قرآن کا ارادہ کرے، پہلے صدق دل سے حق تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور شیطان مردود کی زد سے بھاگ کر خداوند قدوس کی پناہ میں آ جائے۔ اصلی استعاذہ یعنی پناہ میں آنا تو دل سے ہے، مگر زبان و دل کو موافق کرنے کے لیے شرع نے حکم دیا ہے کہ ابتدائی قراءت میں زبان سے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو گئی، اس لیے بسم اللہ سے متعلق تفصیل کے لیے ایک دوسری ویڈیو تیار کی جائے گی، وہ اس سلسلہ کی دوسری قسط ہوگی، اور دونوں قسطوں میں تعوذ اور تسمیہ سے متعلق تفصیل کو بقدر وسعت مکمل کیا جائے گا۔
انشاءاللہ تعالی. شکراً لکم جزاکم اللہ خیر الجزائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.